أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين أما بعد فقد قال الإمام العلي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام إلهي ما عبدتك خوفا من عقابك ولا طمعا في ثوابك ولكن وجدتك أهلا لعبادة فعبدتك اللهم صل على محمد وآل محمد۔ امیر کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ذات وہ ذات ہے کہ جو انسان کی تمام زندگی کے شعبوں میں نمونہ عمل کی حیثیت رکھتی ہے۔ مولا متقیان وہ عظیم المرتبہ شخصیت ہیں کہ جنہوں نے یہ فرمایا کہ انا عبد من عبید محمد، میں محمد کے غلاموں میں سے ایک غلام ہوں، اور اس غلامی کا حق کچھ اس طرح ادا کیا کہ جس طرح محمد مصطفیٰ نے تبلیغ اسلام فرمائی تھی، علی مولا کائنات مسلمان کا وہ مکمل نمونہ عمل قرار پائے ہیں۔ اسلام کی عبادات سے لے کر میدان جنگ کی تمام اس نبرد آزمائیوں میں علی بے مثل و بے نظیر رہے۔ عبادت جو کہ ہدف خلقت انسان ہے، اس عبادت کا مخ اور اس عبادت کا محور و مرکز اخلاص ہے۔ عبادت میں جتنا اخلاص پایا جائے گا، عبادت کا مقام اتنا ہی بلند ہوگا، اور یہ اخلاص وہ مقام ہے کہ جس کے لیے خدا نے بھی شیطان کو مخاطب کر کے یہی کہا کہ اے شیطان، تو بندوں کو گمراہ کر سکتا ہے، لوگوں کو راہ راست سے ہٹا سکتا ہے، لیکن یاد رکھنا کہ جو مخلص بندے ہوں گے، جن کے پاس اخلاص ہوگا اور جو اخلاص کی دولت سے مالا مال ہوں گے، وہ کبھی تجھ سے گمراہ نہیں ہوں گے، تیری دسترس ان تک کبھی نہیں ہوگی۔ اخلاص مخ عبادت ہے، اخلاص معیار عبادت ہے، اور اسی اخلاص کو اجاگر کرتے ہوئے امیر کائنات اپنی اس فرمان میں یہ فرما رہے ہیں کہ الہی ما عبدتک خوفا من عقابک، اے میرے پروردگار، علی کی عبادت، علی کا سجدہ اس لیے نہیں ہے کہ علی تیرے عقاب سے، علی تیرے عذاب سے ڈرتا ہے، علی کا سجدہ عذاب کے ڈر کی وجہ سے نہیں ہے، ولا طمعا فی ثوابک، اور نہیں علی کا سجدہ شوق ثواب کے لیے ہے۔ نہ ڈر ہے عقاب کا، نہ اجر کا لالچ ہے، ولیکن وجدتک اہلا للعبادہ، میں اس لیے جھکتا ہوں علی تیری بارگاہ میں، اس لیے سجدہ ریز ہے کہ علی جانتا ہے کہ تو اہل عبادت ہے، علی جانتا ہے کہ اگر کوئی لائق سجدہ ہے تو وہ تو ہے۔ علی کی عبادت فقط اور فقط تیرے لیے ہے، اور اخلاص یہی چیز ہے کہ جھکا جائے خدا کی بارگاہ میں فقط خدا کے لیے، خدا کو لائق عبادت جان کر اس کے سامنے سر تسلیم خم کیا جائے۔ اخلاص کی تعریف میں اہل علم و اہل فضل و اہل سلوک نے یہ کہا کہ تجرید القصد عن الشوائب کلہا، اپنے قصد و ارادے میں سوائے خدا کے اور کسی چیز کا تصور نہ کرنا، یہ اخلاص ہے۔ اخلاص اس وقت کامل ہوتا ہے کہ جب عمل کی نیت میں فقط اور فقط قربتاً الی اللہ کا تصور پایا جائے، اور مخلص وہ جو اخلاص رکھتا ہے، اس کی تعریف میں کہا من یکون عملہ لمحض التقرب الی اللہ، مخلص بندہ وہ ہے کہ جس کا عمل فقط اور فقط تقرب الی اللہ کے لیے ہے، فقط قربتاً الی اللہ ہے اس کا عمل، من دون قصد شیء آخر اصلا، اس کے عمل میں کسی چیز کی ملاوٹ نہیں ہے،
اس کے عمل میں کسی چیز کا شائبہ تک نہیں ہے، فقط اس کے تصور میں ذات گرامی خداوند تبارک و تعالی ہے۔ اور ریاکاری وہ چیز ہے کہ جو اخلاص کو ختم کر دیتی ہے، ریاکاری وہ چیز ہے کہ جو عبادتوں کو تباہ کر دیتی ہے۔ ریاکاری کی وضاحتوں میں اہل علم نے لکھا ہے کہ ہوا طلب المنزلت فی قلوب الناس۔ ریاکاری یہ چیز ہے کہ میں کسی نیک عمل کے ذریعے سے لوگوں کے قلوب میں اپنا مقام پیدا کرنا چاہوں، میں اچھا عمل اس لیے انجام دوں تاکہ لوگ مجھے اچھا کہیں، میں بارگاہ پروردگار میں انجام دینے والی عبادتوں کو اس نیت سے انجام دوں کہ لوگوں کی نظروں میں اچھا ہو جاؤں۔ یہ ریاکاری ہے، اور یہ ایک ایسا عمل ہے کہ جو تمام عبادتوں اور نیک اعمال کو ختم کر دیتا ہے۔ کہ ایک حدیث قدسی میں ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ خدا فرماتا ہے کہ جو بھی کوئی عمل انجام دیتا ہے میرے لیے تو اس کا اجر و ثواب آ کر مجھ سے لے، لیکن اگر کسی عمل میں ذرا برابر بھی کوئی ریاکاری کا شائبہ پایا جاتا ہے، اگر عمل کسی اور کے لیے انجام دیا گیا ہے تو خدا کہتا ہے کہ جزا کی امید بھی اسی سے رکھیے، جزا کے طلبگار بھی اسی سے ہوئی ہے۔ عبادت اخلاص کی بنا پر قبول ہوتی ہے، اور اس اخلاص کے معیار و مراتب ہیں۔ اس اخلاص کے کچھ مراتب بیان ہوئے ہیں روایات میں کہ اس میں ادنا، نیچے والے درجے کا اخلاص یہ ہے کہ انسان عبادت کو انجام دے ثواب کی نیت سے۔ ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر کوئی ثواب کی نیت سے عمل انجام دے رہا ہے تو وہ عبادت کے زمرے سے خالی ہے، نہیں، وہ ثواب عطا کرنے والی ذات بھی وہی ہے۔ اگر کوئی انسان ثواب کے لیے عمل انجام دے رہا ہے تو وہ ثواب خدا سے ہی چاہتا ہے، اس کے عمل کی برگشت، اس کا عمل وہی خدا تک پہنچ رہا ہے۔ یہ بھی اخلاص ہے، لیکن اخلاص کا نیچے والا درجہ ہے۔ عمل درست ہے، قابل قبول بھی ہے، لیکن اس عمل کا نیچے والا حصہ ہے یہ کہ جس میں انسان کسی ثواب کی نیت سے عمل انجام دے۔ لیکن ایک اخلاص کا مرحلہ یہ ہے کہ انسان عمل انجام دے فقط خدا کے لیے۔ اعلیٰ مراتب اخلاص یہ ہے کہ ارادت العمل المحض للہ تعالی دون توقع غرض فی الدارین، دونوں جہانوں میں کسی غرض و غایت کے بغیر فقط خدا کے لیے عمل انجام دینا، نہ اس دنیا میں لوگوں کے لیے نہ آخرت میں ثواب کے لیے۔ یہ وہ عمل ہے کہ جو خالصتاً للہ ہے۔ یہ اخلاص کا اعلیٰ مرتبہ ہے، اور اسی مرتبے کے لوگوں کی صفت بیان کی ہے امیر کائنات مشکل کشا علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے کچھ اس انداز سے کہ مولا فرما رہے ہیں کہ جو اخلاص کی دولت سے مالا مال ہے، کہ جو اپنے عمل کو اخلاص کے ساتھ انجام دیتا ہے، طوبی لمن اخلص للہ العبادہ والدعاء، طوبی ہے، شجر جنت کا وہ اعلیٰ مقام ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو اخلاص کے ساتھ عبادت اور دعا انجام دیتے ہیں۔ اور اس کے بعد مولا صفت بتا رہے ہیں کہ یہ مخلصین کون ہیں، ان کی صفت کیا ہے، وہ کس مرتبے پر فائز ہیں، ان کا وجود کس طرح ذکر خدا اور فقط خدا میں محو ہے۔ امام فرما رہے ہیں لم یشغل قلبہ بما تری عیناہ، اگرچہ اس کی آنکھیں کچھ بھی دیکھ رہی ہوں، اگرچہ اس کی آنکھوں کے سامنے ہزارہا مناظر ہوں، لیکن اس کا قلب کبھی بھی خدا کے ذکر سے منہ نہیں موڑتا ہے۔ اس کا قلب ہر وقت ذاکرن للہ ہے، آنکھیں کھلی ہیں، سب کچھ دیکھ رہا ہے، مناظر تبدیل ہوتے بھی دیکھ رہا ہے، لیکن یہ منظر اس کے قلب کے ذکر کو بند نہیں کر سکتے، یہ منظر اس کے قلب کی کیفیت کو تبدیل نہیں کر سکتے۔ آنکھیں کھلی ہیں، سب کچھ دیکھ رہا ہے، لیکن ذکر خدا کا چل رہا ہے۔ وَلَمْ يَنْسِ ذِكْرَ اللَّهِ بِمَا تَسْمَعُ أُذْنَاهُ، اس کے کان کچھ بھی سنے، ہماری باتیں سنے گا، سب کی باتیں سنے گا، لوگوں کی باتیں سنے گا، کان اس کے آوازیں سنتا رہے گا، کان اس کے سب کچھ سنیں گے، لیکن وہ کبھی بھی خدا کا ذکر بھولے گا نہیں، ہر وقت اس کو ذکر خدا یاد رہے گا۔
وَلَمْ يَحْزُنْ صَدْرُهُ بِمَا أُعْطِيَ غَيْرُهُ، اور دنیا میں جو کچھ بھی کسی کو بھی عطا ہوتا ہے کبھی بھی وہ اس سے غمگین نہیں ہوتا ہے، اس سے اس کو کچھ فرق نہیں پڑتا ہے کہ دنیا کی نعمتوں سے کون مالا مال ہو رہا ہے، اس کے پاس کچھ نہ ہونا اس کو غمگین نہیں کرتا ہے۔ یہ ہے مخلص، اور یہی صفت امیر کائنات کی ذات میں معراجی طور پر پائی جاتی ہے کہ اس سے بڑھ کر اخلاص کی اور کوئی مثال نہیں ہے۔ فقط جنگ احد کا وہ ایک منظر علی کے اخلاص کو، فقط جنگ خندق کا وہ ایک منظر علی کے اخلاص کو کچھ اس طرح عیاں کرتا ہے کہ لوگوں نے دیکھا کہ عمر بن عبدود پر قابض ہو چکے ہیں علی، سینے پر سوار ہیں علی، یا ایک لمحہ ایسا آیا کہ علی سینے سے اتر گئے، اس کو نہیں مارا۔ اصحاب پریشان ہیں، رسول کریم سے پوچھ رہے ہیں یا رسول اللہ یہ کیسا موقع ہے علی نے گنوا دیا، اگر ابھی مار دیتے تو اچھا تھا، مر جاتا۔ پھر منظر بدلا، کچھ دیر کے بعد لوگوں نے دیکھا کہ علی نے عمر بن عبدود کے سر کو اس کے جسد سے جدا کر دیا۔ رسول کریم سے پوچھا لوگوں نے یا رسول اللہ یہ کیا تھا؟ رسول کریم نے آواز دی رکو، علی کو آنے دو، علی خود بتائیں گے کہ یہ کیا تھا۔ علی آئے اور رسول کریم نے سوال کیا اے علی کیا وجہ تھی کہ جب قابض تھے تب نہیں مارا؟ کچھ دیر کے بعد اس کا سر قلم کیا۔ جواب میں اخلاص کا معراج ہے، جواب حق ادا کرتا ہے اس چیز کا کہ اس کے بیان کرنے والی ذات علی کی ذات ہے۔ کہا یا رسول اللہ قد کان شتم امی وتفل فی وجہی فخشیت ان اضربہ لحظ نفسی۔ یا رسول اللہ میں نے اس کو پہلی دفعہ میں اس لیے نہیں مارا کہ جب میں اس پر سوار ہوا اس کو مارنا چاہا تو اس نے میری شان میں گستاخی کی، اس نے مجھے سب و شتم کہا۔ جب اس نے یہ عمل انجام دیا تو میں نے اپنا ہاتھ فقط اس لیے روک لیا کہ ہو سکتا ہے کہ اگر میں ابھی اس کو ماروں گا تو اس مارنے میں میرا اپنا بدلہ بھی شامل ہو، حالانکہ میں نہیں چاہتا کہ اس کے مارنے میں میرا اپنا ارادہ شامل ہو۔ فَتَرَكْتُهُ حَتَّى سَكَنَ، میں نے اس کو چھوڑ دیا، اور ثُمَّ قَتَلْتُهُ فِي اللَّهِ، جب میرا اپنا غصہ کچھ کم ہوا، جب میرا اپنا ارادہ کچھ نیچے آیا، اس وقت میں نے اس کو قتل کیا، فقط اور فقط خدا کے لیے۔ عمل کو فقط خدا کے لیے انجام دینا، یہ ہے اخلاص کی اعلیٰ مراتب۔ امیر کائنات کی ذات میں یہ تمام تر مراتب اعلیٰ مقام پر پہنچے ہوئے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب عمر بن عبدود سے لڑنے جا رہے تھے تو کہا برز الایمان کلہ الی الکفر کلہ، یہ علی نہیں جا رہے، یہ کل ایمان جا رہے ہیں۔ کل ایمان کے عمل کا یہ تقاضا ہے کہ اس کا عمل اخلاص کی بلندگیوں پر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔